खबरों से आगे में आज शाम मनफी हालात के बावजूद मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ लियारी के नौजवान बॉक्सर्स, संजीदा सहाफत का हंसता मुस्कुराता चेहरा, अखबारी कार्टून्स और माहौलियाती आलूदगी की एक गैर मुतवक्को शक्ल, किचन का धुआं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश। खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कराची से एक अच्छी खबर, और जिसके लिए हम चलेंगे लियारी। लियारी का नाम सुनते ही अक्सर जहनों में जराइम और पसमानदगी की तस्वीर उभरती है, लेकिन ये बात शायद कम लोग जानते हैं कि इस इलाके के लोग स्पोर्ट्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आयशा खान हमें ले जा रही हैं लियारी के बॉक्सिंग रिंग्स में, ये देखने कि वहाँ किस तरह मनफी हालात के बावजूद बच्चों को अपना वक्त और तवनाई मुस्बत अंदाज से सर्व करने का मौका मिल रहा है। ये कराची का सबसे पसमानदा इलाका लियारी है, जो अब हर थोड़े दिन बाद मैदान जंग बन जाता है। मगर इस इलाके में ऐसे भी बहुत से नौजवान और बच्चे हैं जो गोलियों की इस घन गरज का हिस्सा बनने के बजाय अपनी तवानाइयों का इस्तेमाल बॉक्सिंग क्लब्स में करके खुद को मनफी सरगर्मियों से महफूज रखते हैं। करीम बख्श की उम्र 13 साल है और वो 4 साल से बॉक्सिंग सीख रहा है। यहाँ पर नहीं आकर यह नहीं खेलता, मैं बाहर आवारा बच्चों की तरह या तो खेलता या तो बुरे कामों में लग जाता। लियारी में मौजूद इस बॉक्सिंग क्लब के कोच जावेद जान इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं और अब गुज़श्ता 6 सालों से इन बच्चों को न सिर्फ बॉक्सिंग सिखाते हैं बल्कि इन्हें किसी भी तरह की मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से भी रोकते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा नशा है, जब छोटा सा बच्चा हो ना वो ट्रेनिंग करे और लगातार वो ट्रेनिंग करे, तो एक दिन भी वो ट्रेनिंग ना करे उसको चैन नहीं आएगा। स्पोर्ट्स ऐसा एक नशा है। बहुत से ऐसे ड्रग्स है, चर्स वगैरह वगैरह जितने भी नशा है ना, मैं बोलता हूँ उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये नशा है। एक दिन भी अगर ये छोटा सा लड़का या बड़ा लड़का हो वो ट्रेनिंग से नागा करे, छुट्टी करे, तो उसको चैन नहीं आएगा, वो घर के अंदर ही करेगा। ये ऐसा नशा है। तो हम इन लोगों को यही बताते हैं कि ये नशा हमारे लिए बेहतर है, इसमें सेहत भी सही रहेगा, खून भी बढ़ेगा। इस बॉक्सिंग क्लब में 250 से 300 के करीब बच्चे हैं जो तालीम और रोज़गार के बाद मुख्तलिफ औकात में यहाँ तरबियत लेते हैं। हर बच्चे की मुख्तलिफ कहानी है, मगर ख्वाब सबका एक ही है। किसी भी मुश्किल में होता हूँ या कोई किसी काम में फंसा होता हूँ, अपने बॉक्सिंग के लिए मैं अपना टाइम निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आना लाजमी है, मेरा शौक़ भी है। वो मैं कुछ यहाँ से बनना चाहता हूँ और इंशाल्लाह बन के भी दिखाऊँगा। पाकिस्तान का नाम भी रोशन करूँगा, पाकिस्तान का परिचय भी बुलंद करूँगा। लियारी कराची के पुरतशद्दुद इलाकों में शुमार होता है, जहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, लेकिन इस इलाके की तकरीबन हर गली में आपको बॉक्सिंग और फुटबॉल क्लब ज़रूर मिलता है। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत को यहाँ स्पोर्ट्स टैलेंट को मुनशियात का आदी बनने और तशद्दुद में तब्दील होने से रोकने के लिए तालीम और खेलों की सरगर्मियों पर तवज्जो देना होगी। आप हर घर में जाओ, जाकर देखें, दस्तक दें, बोलो आपके घर में स्पोर्ट्समैन है, बोलते हैं हमारे घर में 2 फुटबॉलर हैं, हमारे घर में 4 बॉक्सर हैं, और आपको बाकायदा तस्वीरें भी दिखाएंगे और पाकिस्तान का ब्लेजर भी दिखाएंगे आपको, ये देखो मेरे बच्चे ने ये खेला। अभी आप उनसे ये पूछो कि आपके बच्चे को क्या मिला, बोलते हैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो लियारी में रहता है। लियारी के लोग ऐसे ही हैं। किसी भी माशरे में बेरोज़गारी में इजाफा हो तो वहाँ जराइम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन खेल एक ऐसी सरगर्मी है जो नौजवानों को ज़िंदगी से लड़ना सिखाती है, चाहे हालात कितने ही नामवाफिक क्यों ना हो। लियारी के ये बच्चे और नौजवान भी तशद्दुद से पाक मुस्बत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लियारी में अमन और बाकी ये सब चीज़ बुराई गंदगी पीछे हट जाए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हर थोड़े अरसे बाद यहाँ लिसानी और सियासी बुनियादों पर होने वाले फसादात कई कीमती जानों के ज़िया का सबब बन जाते हैं। लियारी के शहरी भी अमन चाहते हैं और उनके नज़दीक इन मसाइल का हल रंग, नस्ल और ज़बान से बालातर होकर एक होकर रहने में ही है। हम भी उन्हीं की तरह हैं, हम भी अमन चाहते हैं कि हम कहते हैं कि अमन हो। हम ये नहीं सोचते कि वो माजिर है, वो पठान है, वो बलोच है, नहीं, हम सिर्फ एक पाकिस्तानी हैं। आयशा खान, उर्दू VOA, कराची। वेरी नाइस। लियारी के बॉक्सिंग रिंग से अब चलते हैं अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ उन तालिब इल्मों को महफूज माहौल और मदद फराहम की जाती है जिनकी ज़िंदगी मनशियात और शराब के इस्तेमाल से बुरी तरह मुतासर हुई है।
اور وہ یہ عادتیں چھوڑ کر ایک بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ویسے تو بہت سی یونیورسٹیز میں ایسے ہاسٹلز بنائے جا رہے ہیں، لیکن محمد عاطف آپ کو لے جا رہے ہیں نیو جرسی کی رٹگرز یونیورسٹی، جس نے 1988 میں پہلی بار اس سہولت کا آغاز کیا تھا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس سے وہاں طالب علموں کی زندگی کس طرح بدل رہی ہے۔ رٹگرز یونیورسٹی کے اس اسٹوڈنٹ نے فٹ بال کی ویڈیو گیم میں گول کیا ہے، لیکن یہ ایک بہت چھوٹی کامیابی ہے۔ ریکوری ہاؤس کہلائے جانے والے اس ہاسٹل میں رہنے والے 38 طلبہ ایک بڑی کامیابی کی جستجو میں ہیں، اور وہ ہے شراب اور منشیات سے پاک زندگی۔ طلبہ کے کونسلر نے درخواست کی ہے کہ ان کی شناخت ظاہر نہ کی جائے۔ گریگری کا کہنا ہے کہ وہ بے چینی اور پریشانی کے لیے دی جانے والی ادویات سے نشہ کرتا تھا۔ میں روزانہ زینکس، کلونوپنس، شراب اور میریوانا کا نشہ کرتا تھا۔ یہ اس قدر بڑھ گیا کہ میں تعلیم پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے پہلی یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، پھر انسداد منشیات کے ایک سینٹر میں اس کا علاج ہوا، اور پھر وہ رٹگرز یونیورسٹی میں آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ریکوری ہاؤس میں سچے دوست ملے ہیں۔ یہ ایسے دوست ہیں جن سے میں ذاتی مسائل پر بھی بات کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے جب میں نشہ کرتا تھا تو میری دوستی ان لوگوں کے ساتھ تھی جو صرف اکٹھے ہو کر نشے میں آنا چاہتے تھے۔ لیسا لیٹمین یونیورسٹی کے شراب اور منشیات کے خلاف مدد دینے کے پروگرام کی بانی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ طلبہ جنہوں نے ریکوری میں زیادہ وقت گزارا ہو، وہ نئے آنے والوں کو تنہائی سے باہر آنے میں مدد دیتے ہیں۔ نئے آنے والے کو یہ تسلی ملتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے جو نشہ کرتا رہا ہے۔ سوبر رہنے کے علاوہ طلبہ ہر ہفتے اپنے نشے کی عادت پر بات کرنے کے لیے لازماً 2 میٹنگز کرتے ہیں۔ سابق اسٹوڈنٹ رچ الیگزینڈر کو اپنے وقت کی میٹنگز یاد ہیں۔ انہیں منشیات ترک کیے ہوئے 22 سال ہو چکے ہیں۔ ہم یہ بات کرتے تھے کہ تم آج کیسے نشے کے بغیر رہو گے، صرف اسی دن پر فوکس کرتے تھے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ طلبہ منشیات ترک کرنے کے لیے بنائے گئے 12 مرحلوں کے پروگرام میں شریک ہوں۔ مثال کے طور پر 9ویں مرحلے میں ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے جنہیں نشے سے نقصان پہنچا ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ماضی سے باہر نکلیں اور بھول جائیں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور ہماری شخصیت میں جو خرابیاں ہیں ان سے باخبر ہونا اور انہیں درست کرنا۔ برطانوی تارک وطن کیتھی کہتی ہیں کہ ہیروئن نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی، لیکن ریکوری ہاؤس کی وجہ سے واپس مل گئی۔ وہ باربیکیو کرتے ہیں، وہ ہاکی گیمز دیکھتے ہیں، وہ واک کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، اور یہ سارے کام وہ ایک خاندان اور ایک ٹیم کی طرح کرتے ہیں۔ مدد نہ ملنے کی صورت میں منشیات ترک کرنے کی جدوجہد کرنے والے طلبہ پھر سے شراب اور نشے کے عادی ہو سکتے ہیں۔ ریکوری ہاؤس انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ یونیورسٹی ذرائع کے مطابق بہت سے سابق منشیات اور شراب نوش اعلیٰ تعلیم کے بعد بہترین کیریئر اور کامیاب ازدواجی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ پیٹر فیڈینسکی کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ ان انسپائرنگ کہانیوں کے بعد ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور صحافت کے ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی سنجیدہ کہانی آپ کو دکھائیں گے۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ عام طور پر بوجھل خبروں والے اخبار کا صفحہ پلٹتے پلٹتے چہرے پر اگر مسکراہٹ آ جائے تو دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ اخبار میں ضرور کوئی دلچسپ کارٹون چھایا ہوا ہے۔ لیکن اخبارات کی سنجیدگی کے لیے کارٹونز کیا معنی رکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے تابندہ نعیم کے ساتھ آئیے چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں خبروں کے عجائب گھر میوزیم کی ایک ایسی گیلری میں جسے امریکی اخبارات میں شائع ہونے والے مقبول کارٹون سے سجایا گیا ہے۔ Obey our golden motto, 'cause what we need is brotherly love. Are you listening, Popeye? Make every Tom and Dick and Otto. انہیں کون نہیں جانتا، یہ ہے پاپائے دا سیلر، ایک کارٹون کیریکٹر، مگر ٹی وی پر نمودار ہونے سے پہلے یہ اخبارات میں جلوہ گر ہو چکے تھے۔ اب ان کی تصویر موجود ہے میوزیم کی ایک چھوٹی سی گیلری میں، ایسے بہت سے کرداروں کے ساتھ جو اپنی مقبولیت کے دور میں فلم اور ٹی وی کی اسکرین سے لے کر روزمرہ کی چیزوں تک ہر جگہ نمودار ہو چکے ہیں۔ میڈیا کے ماہرین کے مطابق تصویروں کے ذریعے کہانی سنانے کا رواج قدیم مصر سے شروع ہوا۔
18ویں صدی میں انگلینڈ اور 19ویں صدی میں جرمنی میں پہلی بار مزاحیہ تصاویر کے ذریعے سیاسی اور سماجی موضوعات پر ہلکی پھلکی چوٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ امریکی اخبارات میں کارٹون کردار 20ویں صدی کے آغاز پر شائع ہونا شروع ہوئے، جس میں غبارے کی مدد سے مکالمہ اور ٹوپی گرا کر حیرت کے اظہار کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ ہماری کامکس گیلری کا تعارف ہے۔ ہم اس گیلری میں بتا رہے ہیں کہ کامکس کا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلا کامک 1895 میں جوزف پلٹزر کے اخبار نیو یارک ورلڈ کے کارٹون پینل میں شائع ہوا تھا۔ اسے ہوگنز ایلی کہا جاتا تھا۔ ہوگنز ایلی کا کردار ایک پیلی قمیض پہنے رہتا تھا۔ پیلے کپڑے پہنے یہ بچہ امریکہ کا سب سے مقبول مزاحیہ کارٹون تھا۔ اخباروں کو کارٹون کرداروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ میوزیم کی فنی پیجز گیلری کی ایگزیبٹ ڈائریکٹر کیتھی ٹروسٹ کہتی ہیں کہ کارٹون کیریکٹرز بوجھل اور سنجیدہ خبریں پڑھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے کام آتے ہیں، اور ان کے کرداروں میں معاشرہ اپنے سیاسی اور سماجی مسائل کا آئینہ دیکھ سکتا ہے۔ اخبارات میں چھپنے والے کارٹون ہمیں 1 صدی سے زیادہ عرصے سے ہنسا رہے ہیں، مگر ان کا کردار صرف ہنسانے پر مجبور کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اکثر کارٹون کیریکٹرز سیاسی یا سماجی حالات پر تبصرہ یا طنز لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ہمیں ہماری ثقافتی تاریخ سے متعارف کراتے ہیں، اور وہ ہمیں ہر روز وہ کامک ریلیف فراہم کرتے ہیں جس کی ہم سبھی کو ضرورت ہوتی ہے۔ میوزیم کی اس چھوٹی سی گیلری میں بلیک اینڈ وائٹ کارٹون کے دور سے لے کر سیاسی طنز والے ایڈیٹوریل کارٹونز مثلاً پوگو، ڈونزبیری، مہماتی کارٹون سیریز جیسے اسپائڈر مین، ٹارزن، بک راجرز، جبکہ خاندانی زندگی پر مبنی کامکس کے علاوہ لٹل آرفن اینی، گارفیلڈ اور پینٹ سمیت کئی مقبول عام کارٹون شامل کیے گئے ہیں۔ What gruel is this? Garfield, when do you say no to lasagna? You do realize I'm a cat, don't you, sir? This one's really nice. It gives a nice history of how... یہ نمائش بہت زبردست ہے۔ یہاں کارٹونز کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ کس طرح کارٹونز معاشرے کی تشکیل اور لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کیتھی ٹراس کہتی ہیں کہ کارٹون لوگوں کی ہنسنے کی خواہش کا اظہار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پسند کرنے والوں میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ بعض کارٹون تو اخبارات کی سرکولیشن میں اضافے کا سبب بھی ہوتے ہیں، اس لیے اخبار کے لیے کارٹون کے موضوع کا انتخاب بے حد سوچ بچار کے بعد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اخبار کے کارٹون کا موضوع بہت غور و فکر اور بحث کے بعد چنا جاتا ہے۔ ہمیں ایک ایڈیٹر نے بتایا کہ قارئین جتنا اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں کہ اخبار کے صفحہ اول پر کون سی خبر چھاپی گئی ہے یا اخبار کون سے سیاسی امیدوار کی حمایت کر رہا ہے، اتنا ہی قارئین کے تبصرے ہمیں اس چیز پر سننے کو ملتے ہیں کہ اخبار کون سا کارٹون یا کامک شائع کر رہا ہے یا کون سا نیا کامک پرانے کامک کے بدلے میں شروع کیا جائے۔ کیتھی ٹراس کہتی ہیں کہ سیاسی موضوعات پر بنائے گئے کارٹونز کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کہ خود اس موضوع سے متعلق خبروں کو، لیکن وہ جو عالمی اور ملکی سیاست اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے کارٹونز کا موضوع بناتے ہیں، کیا وہ کوئی عام سے فنکار ہوتے ہیں؟ کیا اخبار میں چھپنے والے کارٹون صحافت کی ہی ایک قسم نہیں؟ ہاں، شاید کچھ کارٹونز صحافت ہی کی ایک قسم ہوتے ہیں، جیسے کہ ایڈیٹوریل کارٹون، لیکن بہت سے کارٹونسٹ صرف آپ کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اخبار کی دنیا میں یہ بڑی زبردست آزادی ہے کہ اس کا کام صرف معلومات پہنچانا ہی نہیں بلکہ تفریح مہیا کرنا بھی ہے۔ مگر کیتھی ٹراس مانتی ہیں کہ کارٹونسٹ کی یہ آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہ تھی ایک نظر اخباری کارٹونز پر جنہیں عام طور پر بڑے پڑھتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے کہانیاں اور نظمیں لکھنے کا مقصد عام طور پر انہیں آسان اور دلچسپ انداز سے تعلیم دینا یا کوئی اچھا سبق سکھانا ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی بہت سی چھوٹی چھوٹی نظمیں یاد ہیں۔ ثاقب الاسلام ہمیں بتا رہے ہیں امریکی مصنف موریس سینڈک کے بارے میں، جن کا شمار 20ویں صدی میں بچوں کے بہترین رائٹرز میں ہوتا ہے۔ 83 سالہ سینڈک کی وفات حال ہی میں ہوئی، لیکن ان کی کہانیوں کے غیر روایتی کرداروں کے ذریعے شاید ان کا نام بہت طویل عرصے تک زندہ رہے۔ ویئر دا وائلڈ تھنگز آر نامی بچوں کی کتاب کے مرکزی کردار میکس کی اپنی ایک خیالی دنیا ہے جس میں جنگلی مخلوق رہتی ہے۔ موریس سینڈک کی اس مقبول کہانی پر 2009 میں ایک فلم بھی بنائی گئی تھی، لیکن سینڈک صرف کہانیاں ہی نہیں لکھتے تھے بلکہ کتابوں کے لیے تصویریں بھی بناتے تھے۔ امریکی شہر نیو یارک میں ان کی تصویروں کی ایک نمائش کے منتظم
निक लियोन। मॉरिस सैंडक ने अपनी तस्वीरों और अपनी कहानियों के जरिए लोगों को बहुत मुतासिर किया है, क्योंकि उनकी कहानी में हमेशा कोई दूसरी कहानी पोशीदा होती है। आप उनकी कोई कहानी एक मरतबा पढ़ लें तो आप अपने बचपन के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए समझ जाएंगे कि ये कहानी सिर्फ बचपन के बारे में नहीं है। वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर का मरकजी किरदार मैक्स अपनी वालदा की नाफरमानी करता है और फिर नाराज होकर अपनी इस ख्याली दुनिया में खो जाता है। 1963 में इस कहानी के छपने से पहले कहानियों में बच्चों के किरदार सफाई पसंद और फरमाबरदार होते थे, लेकिन मॉरिस सैंडक ने अदब में बच्चों को एक नए अंदाज में ही नहीं दिखाया बल्कि बच्चों के खौफ जैसे पेचीदा जज्बात पर भी रोशनी डाली। लेकिन सैंडक को बच्चों का मुसन्निफ कहलाया जाना पसंद नहीं था। उनके मुताबिक वो इंसानों के हालात और वाक़यात के मुसन्निफ थे। सैंडक ने कहानियाँ लिखने और तस्वीरें बनाने के अलावा थिएटर के सेट्स भी डिज़ाइन किए। तसव्वुराती दुनियाओं के इतने मनाजिर पेश करने के बाद वो अपनी कहानी पर मबनी फिल्म देखकर बहुत खुश हुए थे। ये एक बहुत अजीब एहसास है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये कोई ख्वाब लगता है। मॉरिस सैंडक को मैक्स और उसकी ख्याली मखलूक का तसव्वुर पेश करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी कहानियों में दिखाया कि नाजुक बच्चों के जहनों में भी तसव्वुरात की एक जंगली दुनिया आबाद रहती है। पेनेलोपे पूलो के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। आपका फेवरेट मुसन्निफ कौन है? हमें फेसबुक पर ज़रूर बताइए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और क्या आप जानते हैं कि किचन का धुआं आपकी सेहत और माहौल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इस बारे में हम आपको मज़ीद बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के कई देही इलाकों समेत दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी खाना पकाने के लिए लकड़ी या उपले जलाती है, लेकिन 2 अमरीकी साइंसदानों की तहकीक से जाहिर हुआ है कि इससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है बल्कि सेहत भी बुरी तरह मुतासर होती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर अपनी तहकीक के लिए अमेरिका का टाइलर प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट हासिल करने वाले इन साइंसदानों के मुताबिक ये मसला दुनिया भर में किस हद तक फैल चुका है, ये बता रही हैं आमना खान। दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी ईंधन के लिए लकड़ी या उपले जलाती है और बेशतर औक़ात ये ईंधन घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बर्कली में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कर्क स्मिथ इंसानों की सेहत पर माहौल के असरात पर तहकीक करते हैं। 1980 की दहाई में वो बर आज़म एशिया के कुछ देही इलाकों में ईंधन के इस्तेमाल पर तहकीक कर रहे थे। मैंने देखा कि गाँव के घरों में धुआं बहुत था। मैंने सोचा कि सेहत पर इस धुएं के असरात पर किसी न किसी ने तहकीक ज़रूर की होगी, लेकिन मुझे ऐसी कोई तहकीक नहीं मिली, क्योंकि इससे पहले इस मौजू पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। बाद में की जाने वाली तहकीक से जाहिर हुआ कि घर में खाना पकाने से उतना ही धुआं पैदा हो सकता है जितना 1000 सिगरेटों के जलने से पैदा होता है। तहकीक से यह भी जाहिर हुआ कि इस धुएं की वजह से तकरीबन 20 लाख अफराद, खुसूसी तौर पर ख़वातीन और बच्चे, हर साल क़ब्ल अज़ वक्त मौत का शिकार होते हैं। जिसके अलावा घर में इस ईंधन के इस्तेमाल की वजह से आदमी मौसमी तब्दीलियों को भी फ़रोग़ मिलता है। इस साल टाइलर प्राइज़ जीतने वाले दूसरे साइंसदान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जॉन साइनफेल्ड का कहना है कि दुनिया के एक खित्ते में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से दुनिया के दूसरे खित्तों की फ़िज़ा भी मुतासिर होती है। बरे आज़म एशिया की फ़ज़ाई आलूदगी बहरुल काहिल पार करके अमरीका को मुतासिर कर सकती है और कभी कभी बहरा ओकियानूस पार करके यूरोप तक भी पहुंच सकती है। शुमाली निस्फ कुर्रा अर्ज़ को एक बहुत ही बड़ा इलाका कहा जा सकता है। साइनफेल्ड कहते हैं कि जनूबी निस्फ कुर्रा अर्ज़ भी इसी अमल से गुजरता है और दोनों जनूबी और शुमाली खित्ते एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। जिसके अलावा इस अमल में कुदरती और मस्नूई कीमियाई मुरक्कबात दोनों ही शामिल हैं। फिजा में हर जर्रा ही दुनिया भर से जमा होने वाले मुरक्कबात से बना है। इन साइंसदानों के मुताबिक माहौलियाती तहकीक में एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कर्क स्मिथ चीन, भारत और ग्वाटेमाला समेत कुछ दूसरे मुल्कों में घरों से खारिज होने वाले धुएं और लोगों की सेहत पर इसके तवील मुद्दती असरात पर तहकीक कर रहे हैं। इसके अलावा कम धुआं खारिज करने वाले चूल्हों पर भी तहकीक की जा रही है। स्मिथ के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर कारआमद साबित हो सकती है क्योंकि इसकी मदद से आलमी सतह पर फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा सकेगी। माइक ओसलिवन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA।
آپ کو شاید یاد ہو ہمارے پروگرام میں عبدالعزیز خان آپ کو قطب شمالی یا آرکٹک پر لے جا چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ برف میں ڈھکے اس علاقے میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اب امریکہ سمیت دنیا بھر میں ایک ڈاکیومنٹری فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے ٹو دی آرکٹک، لیکن اس کا مقصد صرف قطب شمالی کی سیر نہیں بلکہ وہاں کے قدرتی ماحول میں آنے والی تبدیلیوں اور ان کے نتائج کے بارے میں آگہی پھیلانا بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 3D IMAX میں پیش کی جانے والی اس فلم کی کچھ جھلکیاں۔ اس نئی فلم کا نام ہے ٹو دی آرکٹک اور یہ فلم اداکارہ میرل اسٹریپ کی آواز میں پیش کی گئی ہے۔ Feasting on rich seal meat has made these the largest bears in the world. But now the Arctic is warming and the sea ice is melting away. یہ فلم کہانی سنا رہی ہے آرکٹک میں ماحولیاتی تبدیلی کی اور اسے ایک پولا بیئر اور اس کے 2 بچوں کی نظر سے سنایا گیا ہے۔ This is a cold, stark world, but to polar bear mothers and cubs, it's paradise. ایوارڈ یافتہ فوٹوگرافر فلورین شولز نے اس موضوع کو کتاب کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فلم اور کتاب دونوں کا مقصد لوگوں کو اس علاقے کے ماحول کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ پولر بیئر بغیر برف کے زندہ نہیں رہ سکتے اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سن 2040 یا 2050 تک آرکٹک کی برف بالکل ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے 18 مہینے آرکٹک میں گزارے۔ یہ ٹینٹ میں رہتے تھے اور شمسی توانائی سے چلنے والی سنو موبیل میں پھرا کرتے تھے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سامان کو مکمل طور پر جم جانے دیں۔ اسے اندر لے کر گئے تو یہ برف پگھل کر اس میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہی برف اس کے اندر جمے گی اور پھر آپ اسے صاف بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس سرد ماحول میں کیمرے چلانا اور ان جانوروں کی فلم بنانا جو سامنے بھی نہیں آنا چاہتے تھے ایک بہت مشکل کام تھا۔ ایک آٹومیٹک کیمرے نے اس ریچھ کی توجہ حاصل کر لی۔ Next year we're coming back with stronger cases. شولز کہتے ہیں کہ ایک بڑا ریچ ان سے صرف 7 میٹر کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے ایک فلیئر زمین پر فائر کی اور اس کی روشنی بھی زمین سے قریب پڑی۔ ریچ کو سمجھ آ گیا کہ اسے وہاں سے ہٹنا ہوگا۔ ہمارے لیے تو یہ ایک خوفناک لمحہ تھا۔ سوزان ایپل کا تعلق ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ سے ہے۔ یہ شمالی کینیڈا، گرین لینڈ اور ڈنمارک پر مشتمل علاقہ لاسٹ آئس ایریا کہلاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں برف سب سے دیر میں پگھلے گی، اسی وجہ سے ہم اسے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس علاقے میں تیل اور گیس کی تلاش ماحول کو محفوظ بنانے کی ان کوششوں میں دشواریاں پیدا کر سکتی ہے۔ زلیمہ پلاسیو کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ ماحول میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو، لیکن جانے سے پہلے ایک نظر اس پاکستانی اسٹوڈنٹ پر جس سے آپ کل شام ملیں گے ہماری سیریز فیوچر لیڈرز میں۔ جب میں یہاں پہ آیا تو پہلے میرا اسٹے تھا واشنگٹن DC میں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ بالٹیمور میں ادھر تو آئرین ہریکین آ رہا ہے، تو میں تو ایسی بس رات کو سو گیا۔ میرے جو ہوٹل کے کمرے کے باہر سوئمنگ پول تھا، ہم نے دیکھا کہ پودے کافی تیز ان میں حرکت آئی ہوئی تھی، پانی بھی ہل رہا تھا کافی تیز۔ تو صبح میں اٹھا تھا تو باہر ہم واک پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چلا گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ درخت وغیرہ یہاں پہ گرے ہوئے تھے، بجلی بھی نہیں تھی یہاں پہ شروع میں۔ بجلی نہیں تھی تو آپ کو لگا ہوگا پاکستان میں ہی ہو۔ تھوڑا بہت تو لگا تھا، لیکن پھر بجلی آ گئی تھی، اس کے بعد کبھی نہیں گئی ہے۔ امریکہ میں زیر تعلیم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس پر ہماری سیریز فیوچر لیڈرز دیکھنا نہ بھولیے گا کل شام۔ آج کے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے، ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔ اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔